اب جی اس کا پوسٹ مارٹم ہوا. پوسٹ مارٹم کے اندر انہوں نے لکھا کہ جناب آپ اس کا ہمیں بھجوائیے, ہم اوپینین تب تک نہیں دے سکتے کہ آپ ڈیٹیکٹ کیجئے کہ اس کو پوائزن اگر دیا گیا تو وہ بائی ماؤتھ دیا گیا, کہاں سے پوائزن دیا گیا, کس سیکوینس کا پوائزن دیا گیا, اور اس پوائزن نے کیا ہرٹ کیا جس سے اس کی ڈیتھ کا. ایف آئی آر درج ہوگی, بندے اریسٹ ہو گئے, پولیس نے چلان بھی بنا کے بھجوا دیا اسی انکمپلیٹ رپورٹ کے ساتھ کہ جناب رپورٹ مکمل آئے گی تو کورٹ میں ہم سینڈ کر دیں. رپورٹ کیا آئی کہ جناب اس کو تو زہر دیا ہی نہیں گیا. مطلب یہاں پہ فورینسک سائنس ایجنسیز اپنا کام اس معیار کا نہیں کر رہی جس معیار کی آپ بات کر رہے ہیں کہ جناب وہ گن جو فائر ہوئی ہے اس گن کے سیکوینس. یہاں پہ تو سسٹم صرف یہ ہے کہ آج میں آپ کو ایک پریکٹیکل بات بتاتا ہوں کہ جو پولیس کیا کرتی ہے. ایک بندہ واردات کر کے بھاگ گیا, کھول وہاں سے ملے, انہوں نے پہلے دن کیا کرنا ہے, مدعی گیا, انہوں نے کہا جی بڑا ظلم ہو گیا, ساڑھا بچہ قتل ہو گیا. انہوں نے کرنا کیا, انہوں نے کہا پھر پسٹل ایک لیا ہو جی 30 بور کا, 30 بور کا پسٹل آیا, 4 کھول اس سے پسٹل فائر کیے, وہ بنا وہیں سے پارسل, وہ پارسل بھجوا دیا فورینسک سائنس کو. اب جب ملزم صاحب پکڑے گئے, وہ پسٹل اے ایس آئی نے پیسے لے کے اپنے پاس رکھا ہوا تھا, وہی پسٹل اس نے فورینسک سائنس کو بھجوایا. فورینسک سائنس نے میچ کر دیا کہ جی واقعی یہ جو کھول آج سے 4 مہینے پہلے بھیجے گئے تھے, یہ کھول جو ہے یہ اس پسٹل سے فائر ہوئے. اب یہاں پہ آ کے ہماری بات ختم ہو جاتی فورینسک کی. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ اس قسم کے دور کے اندر سے جہاں ہم گزر رہے ہیں, آپ بطور ڈیفینس کونسل پھر کہاں جائیں گے؟ پھر جو میں نے آپ کو بلیکنگ کی بات کی ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ یہاں پہ نارملی جو کیسز تیار کیے جاتے ہیں یہاں پہ روزنامچے کو روکا جاتا ہے, اور روزنامچہ روکنے کے بعد پتہ کیا جاتا ہے مرنے والا کون ہے, اس کو کون مار گیا, اس کے عزیز و اقارب کون ہے, اس کے بعد انہیں بلا کے ان کا چلان کے لیے وٹنسز بنائے جاتے ہیں. تو اس قسم کے سارے ماحول کے اندر آپ اگر یہ سمجھیں نا کہ اس معیار کو فورینسک سائنس, تو یہ نہیں ہوگا. یہ مجھے نہیں لگتا کہ اگلے 10 سال بھی ہمارے یہاں پہ. پھر اب یہاں پہ پولی گرافک ٹیسٹ آ گئے ہیں, بڑی بڑی مشینز آئی ہیں, بڑے بڑے بجٹ میں آپ نے پیسے دیے ہیں, لیکن کوئی بھی ہمیں چلان, یہاں میں لاہور شہر میں وکالت کرتا ہوں, لاہور شہر کے سیشن کورٹ کی بات کر رہا ہوں کہ یہاں پہ باخدا آج بھی تفتیش کا معیار وہی ہے. ایک کیس کے اندر کلاشن کوف سے ایک شخص کو, یہ 2001 کا واقعہ بتا رہا ہوں میں آپ کو, اور 2001 کا واقعہ 2015 میں لاہور شہر میں آ کے آفٹر دی لیپس آف 14 ایئرز ایک کیس کا فیصلہ ہوا ہے, سرکار ورسز علی اکبر. آپ جا کے بشک اس کی کاپی نکلوا لیں. مین پرنسپل ایکیوز کلاشن کوف کا فائر, ملزم یہ کہتا ہے کہ جناب جس دن یہ واقعہ ہوا میں تو فیصلہ آباد جیل میں بند تھا, اور فیصلہ آباد جیل سے آئی او نے جا کے ریکارڈ لیا, جب بھی کوئی جیل میں جاتا ہے اس کے انگوٹھے لگائے جاتے ہیں, سرٹیفائی کیا فیصلہ آباد جیل نے, انہوں نے فورینسک سائنس بھجوایا, انہوں نے کہا جی واقعی یہ اسی کے انگوٹھے ہیں اور یہ اس دن جیل میں بند تھا. اب پولیس والوں کا کام بنتا ہے جب آپ کی تفتیش کے اندر یہ اسٹیبلش ہو گیا, دس از پلی آف ایلیبائی, کہ وہ وہاں پہ موجود نہیں تھا اور وہاں تھا, اس کا کام بنتا تھا اس کی ڈسچارج ہی بناتا. اس نے کیا کیا, اس نے لکھا کہ جناب یہ موقع پہ موجود نہیں ہے, لیکن کیونکہ اس کا بنوئی قتل ہوا تھا, میری خفیہ اور اعلانیہ کی تفتیش کے مطابق یہ ابیٹمنٹ کا ملزم ہے, اور اس نے خانہ نمبر 3 میں رکھ کے چلان. اب آپ بتائیں کہ اس دور کے اندر یہاں پہ تو صرف اور صرف مکھی میں مکھی مارنے والا سسٹم چل رہا ہے. نہ انویسٹیگیشن اپنا کام کر رہی ہے, نہ پروسیکیوشن اپنا کام کر رہی ہے, عدالت کیا کرے. اب اینڈ آف دی ڈے اب ایان علی کا آپ لوگوں نے آج کیس پڑھا ہے, ہر آدمی سوشل میڈیا سے کنیکٹڈ ہے, ہر آدمی یہاں کہہ رہا ہے کہ جناب وہ دیکھیں یہ عدلیہ نے انہیں بری کر دی. وہ دیکھیے تو صحیح, فیصلہ لکھا انوار الحق صاحب کی ڈی بی تھی, انوار الحق صاحب نے اپنے فیصلے میں لکھا سپریم کورٹ کی انہوں نے لیٹسٹ ججمنٹ دی ایکیوز کے کونسل نے کہ جناب 14 سال سزا ضرور ہے اس کیس کی, لیکن اینٹی سوشل جرم نہیں ہے. اگر ایپیکس اگر سپریم کورٹ بیل لے رہی ہے یہ لکھ کے کہ یہ اینٹی سوشل نہیں ہے, تو ہائی کورٹ کی ڈی بی کیسے بیل نہ لے, اور پھر کسی کو بیل آؤٹ کرنے سے ایکویٹل تو نہیں ہے یہ. لیکن آج یہاں سوشل میڈیا پہ یہی باتیں ہو رہی ہیں جناب ایان علی کو کلین چٹ دے دی. اور دیکھیں جی آپ اگر عدلیہ کو بغیر کسی ریزن کے کرٹیسائز, ہاں جہاں غلط ہے ہم بھی کرٹیسائز کرتے ہیں, لیکن یہ صرف اور صرف پوائنٹ سکورنگ نہیں ہونی چاہیے. اور یہاں پہ آج ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ پالیسی سر یہ ہے کہ یہاں پہ سیشن ججز, اب یہ ابھی آپ کے سامنے 158 ججز ریکروٹ ہونے جا رہے ہیں. یہاں پالیسی یہ ہے سر کہ اگر عدالت میں یہ کیس جج کے سگے والد کا بھی لگا ہو نا سر, تو اس نے اپنے باپ کو نہیں دیکھنا, اس نے پالیسی کو دیکھنا ہے. پالیسی کیا ہے
کہ آپ جس کو بھٹے نے گنہگار کر دیا نا چلان میں کہ اس نے فائر مارا ہے, اس کو ڈیتھ سینٹنس دیں. جس کا بھٹے نے لکھا ہے کہ جناب یہ موقع پہ کھڑا تھا لیکن اس نے کوئی اوور ایکٹ نہیں کیا, اس کو آپ میٹیگیشن کا فائدہ دے کے لائف امپریزنمنٹ دیں. باقی ہم دیکھ لیں گے اوپر. وہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جناب یہاں پہ لائف کر دیتے ہیں ڈیتھ کو کہ جناب میٹیگیشن نیچے. تو یہ ایک پالیسی ہے کہ جناب جو دو پارٹیاں لڑی ہوئی ہیں اگر آپ انہیں نیچے سے بری کر دیں گے تو وہ گالیاں دیں گے کورٹ کو بھی, جج کو کہ یہ جج بک گیا سی. یہاں پالیسی بنی ہوئی کہ جی ₹1,00,000 کی اگر بیل ہے تو وہ مجسٹریٹ نے نہیں کرنی, اور اگر 10 لاکھ کی بیل ہے تو وہ ایڈیشنل سیشن جج نے نہیں کرنا. تو یہ ساری چیزیں ہم جس ملک میں رہتے ہیں سر, یہاں پہ مجھے معذرت سے کہنا پڑے گا کہ یہاں پہ لا کی بات نہیں ہے, یہاں پالیسیز کی بات ہے. یہاں پالیسیز چلتی ہیں. آپ بہت اچھا کیس کر کے آئے ہیں, آپ نے بہت اچھا کیس کیا, آپ نے ججمنٹس دی ہیں. وہ ججمنٹس اپنی ان ججمنٹس کا حوالہ اپنے آرڈر میں لکھوانا مناسب نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں جو ججمنٹس دی ہیں وہ ان کا تعلق اس سے نہیں ہے. تو یہ ساری کی ساری باتیں ہم بات کریں گے انگلش لا کی. ہم انگلش لا کی بنیاد ہماری وہی ہے, لیکن ذہن تو ہمارا پھیکے نائی والا سر. بات تو یہ ہے, ہم اپنے ملک کی بات کریں گے. جی سر آپ نے اپنی وہ چین بنا کے تھی, میں نے ٹرائل میں کرتی تو میرا ایک کوشچن ہے کہ اگر میں نے ٹرائل کرنا ہے تو کتنے عرصے میں کنکلوڈ ہوگا, اور کیا اس پہ بھی جوڈیشل پالیسی اپلائی ہوگی؟ جوڈیشل پالیسی اپلائی کرتی ہے. میں عرض کرتا ہوں جوڈیشل پالیسی اپلائی کرتی ہے. آپ کا پرابلم کہاں سے سٹارٹ کہاں سے کرتا ہے؟ یہاں پہ ایسے کیسز بھی ہم نے کیے ہیں کہ 2-2 سال فرد جرم ہی نہیں لگ سکا. 10 لوگ تھے. اب کیا مسئلہ کیا ہے کہ 10 ملزمان جس دن اکٹھے ہوں گے, 10 ملزمان جس دن انگوٹھے لگائیں گے, اس دن فرد جرم لگے گی. اب کورٹس کیا کرتی ہیں, کورٹس کے بعد پروسیجر کیا ہے کہ اگر ایک آدمی بیچ میں سے مسنگ ہے, یا تو پھر اس کا پورا وہ اس کا ٹرائل اس کو اشتہاری کرنے کے لیے پوری پروسیڈنگز کریں کہ جناب اس کے اب سمن نکالا, پھر اس کے جناب بیلیبل وارنٹس نکالے, پھر نان بیلیبل وارنٹ نکلے, پھر اس کا اشتہار آیا, پھر اشتہار کا پیریڈ لیپس کیا, پھر اس کا انہوں نے چلان اس کا 512 کا بھجوا کے اس کو سیپریٹ کر. پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ ایک ملزم اندر ہے یا 2 ملزم اندر, 8 بار ہیں. اسٹیچوٹری پروویژن 497 میں جو آئی ہے, انہوں نے اب مل کے, کیونکہ وہ سارے آپس میں چاچے تائے کے بیٹے ہیں, انہوں نے اندر والے ملزمان کی اسٹیچوٹری پروویژن جو ہے وہ اسٹیبلش کروانی. 2 آئے ہیں, تیسرا مس ہو گیا, تیسرا آیا, پہلا مس ہو گیا. وہ اس طریقے سے وہ چلان کو ٹرائل کو چلنے نہیں دیتے. اسٹیجز کیا ہیں ٹرائل کی؟ فرسٹلی ایک چلان آیا پروسیکیوشن میں, پروسیکیوشن نے چلان پاس کیا, سیشن جج صاحب کے پاس آ گیا. سیشن جج صاحب نے اس چلان کو انٹرسٹ کرنا ہے. لاہور شہر کی بات کرتے ہیں, زیادہ دوست لاہور بیٹھے ہیں. 10 ججز ہیں جن کو سیشن کورٹ کے اندر سیشن ٹرائل, مرڈر ٹرائل کے لیے انہوں نے فکس کر دیا کہ یہ 10 کورٹ جو ہیں جو آپ کو سیشن کورٹ کے نیچے کے پرنسپلز میں نظر آتے ہیں کہ جی یہ سیشن ٹرائل کریں گے. ان 10 کورٹس کو وہ ٹرائل انٹرسٹ ہوتا ہے. لیٹس سپوز یہ ٹرائل جو ہے یہ طارق جاوید صاحب کو دے دیں. اب پہلی پروسیڈنگ کیا ہے کہ تمام ملزمان کی کو سمن کرنا, حاضری پوری کرنا. کہ کچھ لوگ برضمانت آ رہے ہیں جن کی پریویس بیل کنفرم ہوگی, کچھ لوگ ہیں جو اریسٹ ہیں اور وہ جیل سے آنا ہے, ان کی روبکار بھجوانی ہے کہ اس کو جیل سے فلاں تاریخ پہ آپ پیش کریں. حاضری پوری ہو جائے گی. اس کے بعد حاضری پوری کرنے کے بعد سپلائی آف کاپیز ہے کہ جی آپ کاپیز ان کو پرووائڈ کریں. کاپیز پرووائڈ ہوگی. کاپیز پرووائڈ کرنے کے بعد جب کاپیز پہ کسی کا اعتراض نہیں ہے تو اس کے بعد پھر انہوں نے اس کا چارج فریم کرنا. اب آپ کا چارج فریم کرتے ہوئے بڑی آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. وہ کس طرح سے کہ اکثر آپ لوگ 22 سے 22 بھی کرتے ہیں کہ جناب 22 سے 22 بھی ہو گئی ہے, اور اس کے اندر جناب جرم 452 بھی بنتا تھا, 380 بنتا تھا, اور جناب یہ جرم لگا کے بھیج دیا انہوں نے 506. اب خضر یاد کیس PLD 2005 لاہور 470 بالکل کہتا ہے کہ علاقہ مجسٹریٹ از امپاورڈ کہ آپ اس کے بعد جائیں کہ وہ ایڈیشن اور ڈیلیشن آف سیکشن کر سکیں. وہ کہتا ہے جناب چھوٹو پروسیکیوٹر کو کروا لینا, وہ اپنی جان چھڑواتا. اب پنجاب پروسیکیوشن سروس ایکٹ سیکشن 9 سب سیکشن 7 کہتا ہے کہ پروسیکیوٹر, ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر جو ہے وہ فلی امپاورڈ ہے کہ اگر اس کے پاس ایک چلان آیا ہے اور اس میں سیکشن کوئی ایڈ ہونا ہے تو وہ ایڈ کرے گا, اگر ڈیلیٹ ہونا ہے تو وہ ڈیلیٹ کرے گا. لیکن یہاں پہ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ ایک ایسے فیز سے گزر رہے ہیں جہاں پہ تمام ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ ابھی پوری طرح سے اسٹیبلش نہیں ہو سکتے. بیریا ٹاؤن ریس کیس آپ لوگوں نے پڑھا 2011 SCMR 1227 ججمنٹ ہے, پڑھ کے دیکھیے گا. اس ججمنٹ کے اندر ملک ریاض کے بیٹے نے ریس لگاتے ہوئے گاڑی سکڈ کی, 5 لوگ اس کے اندر
ڈیتھ ہوگی ان کی, اور اس پہ 322 320 اکثر آپ لوگ جو ایکسیڈنٹل ڈیتھس ہیں اس کے متعلق پروسیکیوشن نے اس کے اندر 302 ایڈ کر دیا, وہ سیل ہوتے ہوتے سپریم کورٹ چلے گی. ایپیکس اگر سپریم کورٹ نے اس میں ہولڈ کیا کہ یہ 320 ہے یا 302 ہے یا 322 ہے, یہ ٹرائل کورٹ دیکھے گی ایٹ دی ٹائم آف فریمنگ آف چارج. اس وقت یہ پرائم آف شاہی ایک ایکسیڈنٹ میں ہونے والی ڈیتھ ہے جو 322 ہے, نان بیلیبل ہے, بیل خارج کر دی. اب آپ کو بتانے کی ذمہ داری میرے پہ یہ ہے کہ فریمنگ آف چارج نارملی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا سمپلس سی ایک بات ہے, یہ سمپلس سی بات نہیں. آپ نے دیکھنا ہے کہ آئدر وے کیا جو آپ کے کیس کے مطابق سیکشنز ہیں وہ لگے ہیں یا نہیں لگے. اب میں نے آپ کو ابھی وہ میں نے بات کی ہے ابیرا قتل کیس کی, جو اس میں مالٹون والا کیس ہے, اس میں جب وہ 302 لگانے لگیں گے ہم نے وہیں آبجیکشن لے لینا کہ میڈیکل رپورٹ اس کی یہ کہتی ہے کہ یہ ڈیتھ ہوئی ہے اس کی ہارٹ فیلئر سے. تو جب اس کا ہارٹ فیلئر از اے نیچرل ڈیتھ تو یہ 302 تو یہ تو قتل عمد ہے ہی نہیں. جب یہ قتل عمد نہیں تو آپ چارج کس چیز کا فریم کر, تو چارج فریم کرتے ہوئے آپ لوگوں نے دیکھنا ہے دونوں سائڈ سے کہ آئدر وے کیا چارج صحیح فریم ہوا. اس کے بعد پروسیکیوشن کو موقع دے گی کورٹ, آپ اپنی وٹنسز کو آپ اپنے لائیں اور آپ ان کا ان چیف ریکارڈ کریں. ان چیف ریکارڈ ہوتا ہے, کراس ایگزامینیشن کیا جاتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کوئی ایسی چیز تھی جو رہ گئی, ری ایگزامینیشن ہے چیف کا, آپ کے پاس رائٹ ہے کمپلینٹ سائڈ کا کہ آپ دوبارہ سمن کروا سکتے ہیں. کوئی وٹنس کو ایسی چیز جو بہت ضروری تھی آپ کے کیس کے لیے رہ گئی, آپ 540 کے اندر اس کو دوبارہ ایز اے کورٹ وٹنس سمن کر لیتے ہو. اس طریقے سے ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پروسیکیوشن نے کوئی گواہ گیو اپ کر دی, انہوں نے کہا کہ جناب نل کا ان کو آپ گیو اپ کر دیں, آپ اس کو خود بھی لا سکتے ہیں اپنے ڈیفینس میں, لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ایز اے کورٹ وٹنس لانا ہے تو آپ ایز اے کورٹ وٹنس لا سکتے ہیں. سپریم کورٹ کی ججمنٹ اس کے اوپر کہ کورٹ وٹنس اگر کسی بھی کیس کے ایگزیکٹ فیصلے کے لیے کورٹ سمجھے تو کورٹ کو اپلیکیشن لینے کی بھی ضرورت نہیں. کورٹ کے نالج میں اگر ایک بات آ جاتی ہے تو کورٹ اس کو سمن کر سکتی ہے ایز اے کورٹ. اور کورٹ وٹنس آئے ہوئے وٹنس کی سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کو دونوں پارٹیز اس کو کراس ایگزامن کر سکتے ہیں, کہ وہ ایکیوز بھی کر سکتا ہے اور اس کو کمپلیننٹ بھی کر سکتا ہے. اس میں کورٹ وٹنس آئے ہوئے وٹنس کی یہ خوبصورتی. اس کے بعد پھر جب پروسیکیوشن اپنا کیس پورا کا پورا کیس مکمل کر لیتی ہے تو وہاں پہ پروسیکیوٹر پھر اپنا ایک اسٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ جناب میں نے میری یہی ساری شہادت تھی اور مزید میں شہادت نہیں کرواؤں. تو اس کے بعد پھر آ جاتی ہے اسٹیج 342 کی. 342 کا ایک کویسچنر جو آپ پہ پٹ کیا جائے گا کہ یہ سارا کا سارا آپ کے خلاف یہ کیس ہے, آپ نامزد FIR ہے, آپ سے یہ ریکور ہوا, آپ سے یہ ہوا پولیس کی تفتیش میں, یہ مختلف کویسچن ہیں. آپ نے اس کے اندر جو آپ کا ڈیفینس تھا آپ نے ہر جواب کو اس سے متعلق دینا ہے کہ جناب مجھے نجائز پر ملوث کیا گیا, میں انوسینٹ ہوں, میں اس وقت وہاں پہ تھا ہی نہیں. لیٹس سپوز اگر میں فیصلہ آباد والے کیس کی بات کروں کہ آپ پلی آف ایلیبل لے لیں تو آپ پلی آف ایلیبل لیتے ہیں کہ جناب میں تو فیصلہ آباد جیل میں تھا اور یہ ریکارڈ کے مطابق میں تو یہاں تھا ہی نہیں, مجھے نجائز طور پر ملوث کیا گیا. وہ 342 کا آپ جواب. اس کے بعد فائنل آرگومنٹ پہ چلا جائے تو دونوں پارٹیز جو اپنے اپنے آرگومنٹس کریں گی, آپ نے اپنا کیس اسٹیبلش کرنا ہے وداؤٹ اینی شیڈو آف ڈاؤٹ کہ جناب یہ 100% درست ہے. انہوں نے یہ ثابت کرنا کہ جناب مجھے نجائز پر ملوث کیا گیا. اگر کوئی پلی لی گئی ہے, اگر انہوں نے کوئی اسپیشل پلی لی ہے جو پلی آف ایلیبل ہو سکتی ہے, پلی آف سیلف ڈیفینس ہو سکتی ہے, پلی آف مائنرٹی ہو سکتی ہے, تو پھر انہوں نے 340 سب سیکشن 2 کے تحت اپنا آن اوتھ, کیونکہ 342 جو ہے ایکیوز کا اسٹیٹمنٹ وہ آن اوتھ نہیں, 340 سب سیکشن 2 اس 342 کے اندر ہی پوچھا جاتا ہے کیا آپ 340 سب سیکشن 2 کے تحت اپنی اسٹیٹمنٹ دینا چاہتے ہیں آن اوتھ. تو اگر آپ یس کہیں گے, آپ آپٹ کریں گے تو آپ اس کے اندر اپنی اسٹیٹمنٹ دیں گے آن اوتھ آ کے. اور پھر ایک کویسچن آپ کو لاسٹلی کیا جاتا ہے, کیا آپ اپنے ڈیفینس میں آپ کو وٹنسز لانا چاہتے ہیں, تو اگر آپ یس کہیں گے تو پھر آپ اپنے وٹنسز کو ایز اے DW لائیں گے اور پروسیکیوشن اس کو کراس ایگزامینیشن. اس طرح سے یہ آپ کا ٹرائل کی ساری پروسیڈنگس چلتی ہیں. اب اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو جی میں آپ کو اس میں بڑا کلیئر سے بتاتا ہوں. نارملی ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی FIR درج ہونے لگتی ہے تو سب سے پہلے لوگ, آج آپ لوگوں کا 1-5 کا ایک کلچر ہے کہ لوگ 1-5 پہ فون کر کے پولیس کو وہاں بلا لیتے ہیں. جو
लिटिगेंट हैं, जिनकी पुरानी लिटिगेशन है, मैंने वहाँ देखा है कि वो अपने अजीज़ो अकारिब में मौजूद लॉयर से राब्ता करते हैं और लॉयर्स की लिखवाई हुई इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक FIR दर्ज कराते हैं। मैं आपको अर्ज कर लेकिन जो गांव के अंदर ज़्यादातर पुलिस के पुराने कांस्टेबल ये जिम्मेदारी उनको फराहम करते हैं, जो लीगल साइड का काम करते हैं, तो वो FIR लिखवाते हैं। लेकिन ये हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा लकूना है, हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा फेलियर है कि जिस डॉक्यूमेंट पे केस ने बुनियाद करना है, आप चाहे प्री रेस्ट बेल में चले जाएं, आप चाहे आफ्टर रेस्ट बेल में चले जाएं, चाहे आप 426 सस्पेंशन में चले जाएं, अपील अगेंस्ट एक्विटल में चले जाएं, अपील अगेंस्ट कन्विक्शन में चले जाएं, किसी में भी चले जाएं, सबसे पहले आपकी FIR पड़ी जाती है। और ये बुनियाद डॉक्यूमेंट अगर FIR ही गलत होगी तो फिर अब देखें, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। नॉर्मली लोग लिखवाते हैं कि जनाब फलां फलां ने फायर किया, मैंने अभी आपको ये पहले भी बात रिपीट की थी, जब तक आपने डेड बॉडी को भरपूर तरीके से ना देखो, आप बता ही नहीं सकते कि कौन सी एंट्री है और कौन सी एग्जिट है। इन्वर्टेड मार्जिन एंट्री है, इन्वर्टेड मार्जिन एग्जिट है। लेकिन नॉर्मली होता क्या है कि जो लिखी लिखाई बात है, इसी चीज़ का फ़ायदा वकला उठाते हैं आके कोर्ट्स में, इसी से आप अपने पार्टीज को, क्लाइंट को डिफेंड करते हैं। और जो हमारे लिए एक मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जाता है कि जनाब देखो वकील जड़े ने तो मुलजमान छुड़ा देते हैं, तो ये बेसिकली फ्लॉज होते हैं केसेस के। और ये हमारे वो मैं अर्ज करता हूँ, उसमें बेसिकली केस ला आपको निकालना पड़ता है। ये इसको कहा जाता है माइनर डिस्क्रिपेंसीज। मैं सुप्रीम कोर्ट एपेक्स, अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहती है, केस ला है, मैं केस ला जरा आपको लिखवा दूंगा, उसमें ये कहा जाता है कि कंप्लेनेंट का काम कोई फिल्म का स्क्रिप्ट लिखाना नहीं है कि जनाब मौला जट की फिल्म का था कि जनाब मौला ने डंडा फड़िया, वो आया उन्हें, उसका काम है जस्ट टू सेट द लॉ इनटू मोशन। कि FIR क्या है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, के पहले वक्त जो इंफॉर्मेशन दी गई, इसीलिए इन्वेस्टिगेशन का सारा प्रोसेस लाया गया ना। अगर आपने सिर्फ FIR के ऊपर किसी को सजा और जजा का फैसला करना, फिर तो आपको जरूरत ही नहीं है तफ्तीश की। बेसिकली तफ्तीश का मकसद ये था कि दोनों अब यहाँ पर तफ्तीश का प्रॉब्लम क्या शुरू हो गया कि तफ्तीशी सिर्फ और सिर्फ कंप्लेनेंट की बात सुनता है, अनलेस कि वो पैसे लेके मुल्ज़िम के साथ सेटल हो जाए। लेकिन नॉर्मली पुलिस का सिस्टम यही है कि जिसकी दादरसी उसकी करो जिसका नुकसान हुआ। तो उसमें ये क्या करते हैं कि वो अगर दूसरी पार्टी अपना कोई स्टेटमेंट ला रही है, कोई गवाह ला रही है, कोई बयान, तो वो लिखना ही नहीं मुनासिब समझते कि ये ना हो कि हमें अपनी ओपिनियन देते हुए मुश्किल का सामना करना पड़े। हालांकि ओपिनियन देना पुलिस का काम नहीं है। पुलिस का काम है टू कलेक्ट द एविडेंस, कि वो कोर्ट ऑफ लॉ जब उस एविडेंस को एवेल्युएट करे तो वो फैसला कर सके कौन दुरुस्त और कौन गलत। प्लीज और दोस्तों को मौका दीजिए। जी जी, उसका इलाज आपको CRPC के अंदर सेक्शन 200 दिया गया जी, आप प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कर लें। पहले नुकसान ये होता था कि प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करने की वजह से जो मुल्ज़मान जेल में होते थे उनकी बेलें होनी शुरू हो गई थी कि जनाब ये तो रिडंडेंट हो गया चलान केस। लेकिन अभी रिसेंटली 2015 में अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बेल की ग्राउंड नहीं है कि जी प्राइवेट कंप्लेंट फाइल हो गई है। और मोर ओवर टू इट, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया, एक और बात कर दूं जो रह जानी थी, कि अगर सेम मुल्ज़मान, सेम एलिगेशन, सेम कंप्लेनेंट का चलान चल रहा था और आपकी सिनेरियो के अंदर एक प्राइवेट कंप्लेंट आ गई, तो फिर नूर अलाई केस है जो प्रिवेल करेगा। और उस नूर अलाई केस के अंदर कि जी प्राइवेट कंप्लेंट फर्स्टली टेकअप की जाएगी और उसमें एविडेंस पहले होएगी, उसका फैसला पहले होगा। उसके बाद अगर चाहे प्रोसिक्यूटर के जनाब ये बंदे जो है वो बरी हो गए तो हमें हमारा राइट दिया जाए, तो फिर उसके अंदर वो टेकअप करेंगे चलान केस को। तो आप प्राइवेट कंप्लेंट कर सकते हैं। जी जी बहन, एक मिनट, ये भाई कह रहे हैं। एबडक्टी का नाम नहीं है तो वो बेसिक, वो मैं अर्ज करता हूँ, वो बेसिकली होता ये है कि ये हो सकता है कि आपके केस के अंदर उस वक्त एबडक्टी बरामद ही ना हुई हो ना जब चलान आया हो। तो वो ये करते क्या है कि पुलिस वाले उसका जब एबडक्टी बरामद होती है तो उसका सब्सिक्वेंटली उसका एक
64 का बयान करवा लेते हैं और वो उनको सब्सिक्वेंट चलान की पर्च के साथ लगा के कोर्ट में भिजवाते हैं। और वैसे नॉर्मली कोर्ट जो है अगर अबडक्टी बाद में बरामद हो जाए तो कोर्ट उसको अपनी परमिशन से एज ए कोर्ट विटनेस समन कर लेते हैं और उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड। मैडम ये आप बताएं। जी 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 मैम, ये बड़ा आपने टेक्निकल क्वेश्चन पूछा और मुझे समझ लग गई कि आपको ट्रायल की बड़ी समझ हो जाए। उसमें यह है कि वो बेसिकली जो आपकी फरदात हैं जिनको बतौर वेरिफिकेशन विटनेसेस साइन करते हैं, लेट्स सपोज मैंने आपको पहले सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है फर्द बयान, जहाँ से आपका क्रिमिनल केस स्टार्ट करता है कि उस फर्द बयान के अंदर कंप्लेनेंट ने अपने साइन और अंगूठे किए हैं। उसके बाद उस फर्द बयान के ऊपर कार्रवाई पुलिस लिखी है, उस सब इंस्पेक्टर ASI ने जो मौके पे पहुंचा था तो उसका एग्जिबिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद आप एक FIR के अंदर देखते हैं सब्सक्राइबर, FIR का तहरीर कुनंदा, वो आके एग्जिबिट कराता है कि ये मैंने तहरीर की थी कि जो फर्द बयान मुझे मिली थी ये सेम टू सेम उसके मुताबिक है, तो FIR एग्जिबिट कराता है वो। उसके बाद फिर आपकी रिकवरी मेमोज हैं वो एग्जिबिट कराना है। इसी तरह नक्शा नवीस अपना जो बास के नक्शा बनाया उसने उसको एग्जिबिट कराता है। इसी तरह फिर जाके आपके प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट जो प्रोसिक्यूटर साहब हैं या प्रोसिक्यूटर साहिबा हैं वो उनकी जो फॉरेंसिक साइंस की जो सब्सिक्वेंटली रिपोर्ट्स आई हैं वो अपने विटनेसेस के शहादत के बाद पेश करते हैं कि जनाब ये हम ये भी एग्जिबिट कराना चाहते हैं। अब आपका दूसरा पार्ट क्वेश्चन का कि अगर कोई चीज़ रह जाए तो आपको रीसमन करवाना पड़ेगा उस विटनेस को, वो आके रीसमन होके आएगा और फिर वो अपनी स्टेटमेंट उस हद तक देगा कि जनाब प्रीवियसली जो स्टेटमेंट हुई थी मेरा तफ्तीशी ने फर्द जो थी बनाई थी और उसको मैंने साइन किए थे, वो आप साइन दिखाओगे। इस तरीके से वो एग्जिबिट जी 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 बेसिकली आईओ अपनी जब अपनी स्टेटमेंट लिखवाता है तो वो लिखता है अपने नक्शा बिला स्केल की बाबत जिक्र करता है। वो लिखता है कि मैंने ऑन पॉइंटेशन ऑफ द विटनेसेस ये तैयार किया था और मैंने तैयार करने के बाद इसके मुताबिक ये प्रोसीडिंग्स की है। ज़्यादातर वो जो नक्शा है वो मौके का है, मौका मुलाहिजा से मुताल्लिक सारी शहादत उसकी उस सीक्वेंस में गुजरती है और आप नॉर्मली पुलिस फाइल के अंदर जिम्मे नंबर 1 इससे मुताल्लिक होती है नॉर्मली, तो वो उसके अंदर उसको रेड नोट्स की बात, रेड नोट्स के ऊपर जरा में भी बड़े क्वेश्चन किए जा सकते हैं। नॉर्मली ये होता है कि पुलिस का बिला स्केल नक्शा और नक्शा नवीस का बमा स्केल वो ऑलमोस्ट एक ही पैरामीटर में बनाए जाते हैं, तो उसमें ये लिखा जाता है, क्वेश्चन में ये किया जाता है कि ये तुमने जो तुम्हें आईओ ने कहा था किसी गवाह ने पॉइंटेशन नहीं की, जो आईओ ने कहा तुमने वही बना के दे दिया, तो वो आईओ की शहादत में आप उसको एग्जिबिट कर। बेसिकली वो जो आप बात कर रहे हैं ना, नॉर्मली तो लास्ट जो है उसकी हवालगी जो है सुपुर्दगी उसकी भी उन्होंने फर्द बनाई होती है, लेकिन ये डिपेंड करता है प्रोसिक्यूशन के ऊपर कि आपके प्रोसिक्यूटर के ऊपर ये लाजमी है कि जितनी भी उसकी चालान के साथ फरदात आई थी वो उसको एग्जिबिट कराना उसका फर्ज है। लेकिन ये इम्पोर्टेंस उस डॉक्यूमेंट की होना या ना ये एक अलग क्वेश्चन है, केस टू केस वेरी करेगा, लेकिन बीइंग अ प्रोसिक्यूटर और बीइंग द काउंसिल ऑफ द कंप्लेनेंट ये आपका फर्ज है कि जो डॉक्यूमेंट्स चालान के साथ आए हैं आप उसको एग्जिबिट जरूर करें। देखें जी, कंप्रोमाइज जो है हम बात कर रहे हैं मर्डर ट्रायल की। मर्डर ट्रायल के अंदर आपका जी मैं अर्ज़ करता हूँ बेसिकली जो केसेस हैं जिसके अंदर कुछ ऑफेंसेस है कंपाउंडेबल, जो आप सेकंड शेड्यूल निकाल लें CRPC का, उसमें दिया गया कि कौन कौन से ऑफेंसेस कंपाउंडेबल, कुछ ऑफेंसेस हैं जो नॉन कंपाउंडेबल, लेकिन कुछ जजमेंट्स हैं जो कहती हैं कि आउटसाइड द कोर्ट अगर पार्टीज आपस में सेटल करके आ जाएं मामलात को तो आप ये मत कहिए कि ये ऑफेंसेस जो है नॉन कंपाउंडेबल है और कंपाउंड हो नहीं सकता, तो नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी को मद्देनजर रखते हुए आप उस आउटसाइड किए गए कंप्रोमाइज को आप होने दें और आप पार्टीज को सेटल हों। लेकिन यहाँ पे दियत किसास ऑर्डिनेंस बेसिकली हमें कोर्ट्स के अंदर उसको फॉलो करना पड़ता है कि लीगल हेयर्स जो हैं उनके क्या क्या सर्टेन राइट्स हैं।
کہ اگر دیت ہے تو اس میں لیگل ہیئرز کا کیا شیئر ہے، اس کے حساب سے کوئی مائنر ہے تو مائنر کی حد تک کسی کو رائٹ ویو کرنے کا اختیار نہیں ہے، اس کی حد تک جو اس کا شیئر ہوگا نارملی کورٹ یہ کرتی ہیں کہ اس کا ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹ بنوا کے اس کے نام سے فکس کروا دیتی ہیں کہ جب وہ 18 سال کا ہو کہ میجر ہوگا اور مائنر کی ڈیفینیشن سے نکل جائے گا تو وہ جو پیسے پڑے ہوں وہ اپنے وہ یوز کر سکے. اس طریقے سے یہ سارا کا سارا معاملہ چلتا ہے. جی وہ پیچھے سے ایک سوال ہے آپ کو. جی وعلیکم السلام. میں نے آپ کو پہلے بات کی ہے کہ اگر تو 161 کے سیکوینس میں اس نے اس کے بیان کو لکھا ہے تو پھر تو یہ 161 کی جب 265C کی کاپیز دی گئی تھی اس وقت وہ کاپی فراہم کی گئی ہوگی. لیکن میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر اس وٹنس کی 161 کی سٹیٹمنٹ نہیں لکھی گئی تو آپ بوائل سٹیٹمنٹ میں جو پیڈ ضمنی کے اندر دریافتوں کی صورت میں لکھی ہوئی سٹیٹمنٹ آپ لے سکتے ہو تاکہ آپ کسی سٹیج پہ آپ وہ کورٹ وٹنس کے طور پہ سمن ہو کے آ گیا. پروسیکیوشن کا وہ گواہ نہیں ہے نہ وہ ڈیفنس سائڈ کا گواہ ہے، وہ کورٹ نے سمن کیا ہے یہ سمجھتے ہوئے کہ ڈیسیژن کرنے کے لیے ڈسپینسیشن آف جسٹس کے لیے اس کی وٹنس ریکارڈ ہونی بہت ضروری ہے. تو کورٹ اس کو بالکل اس طرح سے جس طرح یہاں سے کوئی چل کے آئے اور اپنا وٹنس باکس میں کھڑے ہو کے اپنی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرائے. اگر آپ کے پاس وہ بوائل سٹیٹمنٹ میں لی گئی سٹیٹمنٹ ہے تو آپ اس کو کنفرنٹ کرا سکتے ہو کہ یہ دیکھو تم نے یہ بیان دیا تھا. لیٹس سپوز وہ ہاسٹائل وٹنس ہوتا نارملی پروسیکیوشن اسی لیے اسے گیو اپ کرتی ہے. اگر پروسیکیوشن کا امپورٹنٹ وٹنس ہو تو پروسیکیوشن کبھی اسے گیو اپ نہیں کرے گی. لیکن اگر پروسیکیوشن اسے گیو اپ کیا ہے تو آپ اس کا پریویس سٹیٹمنٹ پروسیکیوشن اس پہ پٹ کر سکتی ہے. اب وہ میں نے آپ کو کبھی بات کی تھی کہ سپریم کورٹ کہتی ہے کہ ہاسٹائل وٹنس پہ پٹ نہیں کر سکتی. یہ ہاسٹائل وٹنس نہیں ہے، یہ کورٹ وٹنس ہے جو کورٹ نے سمن کیا ہے. اب اس کو کراس ایگزامینیشن پروسیکیوشن بھی کر سکتی ہے اور اس کو ایکیوز سائڈ بھی کر سکتی ہے. لاسٹ کویشچن لیٹسٹ اسٹیج بیسیکلی لیٹسٹ اسٹیج پہ کاپیاں میرے بھیا مل نہیں سکتی. ہوتا یہ ہے کہ نارملی 4 ملزمان تھے، 2 پکڑے گئے اور 2 فرار ہو گئے، اشتہاری ہو گئی. پروسیڈنگ چل رہی تھی، کاپیز دے دی گئی، فرد جرم لگ گئی. اب ایک اور ملزم پکڑا گیا، اس کی تفتیش چلنی شروع ہو گئی. اس کا چلان بھجوایا تفتیشی نے، اب اسی کورٹ میں آئے گا نا جہاں چل رہا ہے. اب جب اس کا کیس آئے گا یہاں سے پروسیڈنگ ڈینوو ہو جائے گی کہ اس کا دوبارہ سے فرد جرم لگے گی، دوبارہ سے کاپیز دی جائیں گی اور دوبارہ سے سارے کے سارے پروسیڈنگز کو سٹارٹ کیا جائے گا. مطلب ڈینوو پروسیڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی چاہے ایویڈنس ہوئی بھی ہو. لیکن اگر کوئی ایکیوز اسی کیس کا آ گیا تو پھر ڈینوو پروسیڈنگز ہوگی، دوبارہ حاضری پوری ہوگی، دوبارہ ان کو کاپیز دی جائیں گی اور دوبارہ ان کی فرد جرم لگا کے دوبارہ ایویڈنس لے. نہیں کاپی تو سٹیج ہے نا. سٹیج اگر آپ کو 7 days دیے جاتے ہیں کہ آپ فرد جرم سے پہلے آپ کو ٹائم دیا جاتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی آبجیکشن ہے، کوئی آپ اور کاپیز لینا چاہتے ہو تو آپ لے سکتے ہیں آفٹر فریمنگ آف چارج نہیں. جی جناب سر. جی سر بات یہ ہے کہ گارڈین کوئی کسی کوڈ کو گارڈین اگر فکس کر دیتی ہے تو گارڈین ود دی پرمیشن آف دیٹ کوڈ، کیونکہ وہ پھر آپ کا گارڈین وارنٹ ایکٹ جو ہے وہ پرویل کر جائے گا کہ انٹرسٹ آف دی مائنر دیکھنے کے لیے جو اس کا گارڈین فکس ہے وہ لے سکتا ہے. بالکل وہ تو ایک علیحدہ پروسیجر چاہیے. جی جناب. آپ تو یہ بتا کہ اگر 345 روپے تک کمپرومائز ہو جاتا ہے لیکن کورٹ پھر بھی سزا دے سکتی ہے. ہاں جی میم کیسز بھائی جان نے ایک بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا کہ کمپرومائز ہونے کے باوجود بھی کورٹ سزا دے سکتی. فساد فلرس آپ پڑھیں گے اس کے اندر آپ کو مل جائے گا کہ اس سیکوینس کے اندر کہ اگر کمپاؤنڈنگ آف آفینس ہو بھی گیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی کورٹ اگینسٹ یہی سمجھا جائے گا کہ یہ کیس کرائم اگینسٹ اسٹیٹ ہو رہا ہے اور فساد فی الحال میں وہ سزا دے سکتی ہے کہ حالانکہ اس میں کمپرومائز ہوا تھا. لیکن ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھتا جاؤں گا جو بڑی امپورٹنٹ ہے
आप लोगों ने शाहरुख जतोई वाला केस सुना, बहुत ज़्यादा बातें हुई और उसको इंटरपोल के जरिए पकड़ के लाया गया। अब 780 ये कंपाउंडेबल ऑफेंस नहीं था, 302 के अंदर उन्होंने कंपाउंड किया, पैसे लिए। 780 के अंदर भी उन्होंने इसी सीक्वेंस के अंदर कि क्योंकि मेन जो है ऑफेंस उसके अंदर उन्होंने कंपाउंड कर लिया, तो उन्होंने उसके अंदर उस कंप्रोमाइज को माना और चलने दिया। लेकिन यहाँ पे नॉर्मली कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस की तरफ लोग नहीं जाते, यहाँ पे हॉस्टाइल करके सारे सिस्टम को, नॉर्मल कोर्स यही है कि विटनेसेस जो हैं वो आके एक्सोनरेट कर देते हैं। वो कहते हैं कि जनाब हमने ना तो कोई किसी को कोई वारदात करते देखा है, ना हमने कोई बयान लिखवाया, और हॉस्टाइल होने के बाद जब वो अपने सारे के सारी शहादत दे देते हैं तो 265 की एप्लीकेशन मुल्ज़िम की तरफ से फाइल की जाती है कि किसी किस्म की एविडेंस मेरे अगेंस्ट नहीं है कि मुझे कन्विक्ट किया जा सके कल कला, और ये सारा अब्यूज़ प्रोसेस ऑफ लॉ है, मुझे बरी किया जाए। और नॉर्मली कोर्ट जो है वो 265 के तहत बरी है। हाँ जी, हाँ जी, मैं अर्ज करता हूँ, नॉर्मल होता ये है कि सजा होने के बाद एक आदमी को डेथ सेंटेंस होगी, विद इन 7 डेज उसकी अपील फाइल हो जाएगी, और अपील और हाई कोर्ट में फाइल है, और पीछे कंप्रोमाइज हो गया वहाँ सरगोदा में जहाँ का वो केस था, तो यहाँ पे सीएम फाइल की जाती है कि जनाब ये हमारा कंप्रोमाइज हो गया, और सीएम के साथ वो कंप्रोमाइज की डीड, वो जो बयान हल्फी है लीगल हेयर्स की तरफ से वो फाइल किया जाता है, और वो सीएम अलाउ की जाती है इस डायरेक्शन के साथ कंसर्न सेशन जज साहब को कि इनके सारे के सारे इन लीगल हेयर्स के, और अगर कोई इंजर्ड पीडब्ल्यू है तो उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करने के बाद रिपोर्ट फाइल की जाए। तो उस रिपोर्ट के तहत सारी प्रोसीडिंग सेशन कंप्लीट करके और उस कंप्रोमाइज पे फिर यहाँ पे उसकी प्रोसीडिंग्स टेक अप की जाती है। जी जनाब, एब्सोल्युटली लास्ट क्वेश्चन प्लीज। पार्शियल कंप्रोमाइज नहीं अलाउ करती कोर्स। मैं आप लोगों का बहुत तहे दिल से मशकूर हूँ। मैं समझ रहा था कि 15-20 दोस्तों और सिस्टरों से ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन आपकी तादाद से मुझे भी मज़ा आया। नहीं, शुक्रिया तो वैसे लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को करना चाहिए। किसी प्रोफेशनल के लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट ये है कि वो यहाँ पे बैठा है और उसके सामने रूम सारा का सारा खचाखच बड़ा भरा हुआ है। एक लफ्ज़ ही हमारे जहन के अंदर आता है अंग्रेजी का है कि ऑसम, कि जिस पे आदमी को ऐसी रश का है। और फरहाद भाई ने जितना दिल खोल के, जितने पैशन के साथ किया है, यही एक प्रोफेशनल की पहचान है। जितनी एबिलिटी के साथ, जितने सब्सटेंस के साथ हर नुक्ते का जवाब दिया है, हम इनको कॉम्प्लीमेंट करते हैं और इनका एक दफ़ा फिर से एक्चुअली शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपना बेपनाह टाइम दिया हमारे साथ। डेढ़ घंटा आपके लिए एक्चुअली सामने लगातार बीच में बोलते रहे। ग्रेटेस्ट कॉम्प्लीमेंट और हमारी खुशकिस्मती थी कि वो आज लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में है। बहुत शुक्रिया।